اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتہاد و تقلید پر اعتراضات کا تجزیہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جن چیزوں کو نہیں جانتے علماء سے پوچھو، البتہ یہ خیال رہے کہ ان کی لغزشوں کو ڈھونڈنے اور آزمائش کے طور پر سوال نہ کرو اور اس بارے میں اپنی رائے پر عمل کرنے سے پرہیز کرو۔ مقدمہ۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جامع الشرائط مجتہد مثل میرے ہیں اور وارث انبیاء و ائمہ ہیں۔ اجتہاد و تقلید ایک ایسا موضوع ہے جس پر اردو زبان میں بہت کم کتب لکھی گئی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں اگرچہ بزرگ تقلید کے فلسفے سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ عملاً اس پر گامزن بھی رہے ہیں، لیکن جس انداز سے نوجوان نسل نے فلسفہ اجتہاد کو قبول کیا ہے وہ اس آشوب دور میں دین اسلام کی جاذبیت اور افاقیت کے مستحکم دلیل ہے۔ خاتم النبیین ائمہ کرام علیہم السلام نے اجتہاد کا دروازہ اپنی حیات ظاہری ہی میں کھلوا کر اسلام جیسے دین کو ہمیشہ کے لیے ایک جمود سے بچا لیا ہے۔ مذہب اہل بیت کی یہ روش اس کو دیگر مکاتب فکر سے ممتاز کرتی ہے۔ اجتہاد کو اسلام چلانے کا انجن بھی کہا جاتا ہے۔ مجتہد افکار کے خام مال کو اس انجن کی بھٹی میں پیش کر اجتہادی عمل انجام دیتا ہے اور دوسری طرف سے اس کو قابل عمل حالت میں معاشرے میں سپلائی کر دیتا ہے، کیونکہ عوام الناس کے کما حقہ تحقیق کیے بغیر ان افکار کو خام کروڈ حالت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ موجودہ دور کے مسلمان اسکالرز، جن میں مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال نمایاں ہیں، اس جد و جہد میں مصروف عمل نظر آتے ہیں کہ اجتہاد جسے دیگر مسلمان مکاتب فکر ترک کر چکے ہیں دوبارہ قابل عمل بنایا جائے۔ اس کتاب میں جس موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے، یعنی اجتہاد و تقلید پر اعتراضات اور اس کا مدلل جواب، اس سے قبل اس موضوع پر کوئی کتاب منظر عام پر نہیں آئی۔ طرز تحریر میں استدلال اور آیات و اخبار و حکایات سے بکمال خوبی و خوش اسلوبی سے استفادہ کیا گیا ہے اور حقائق کو بڑی سلیس اور سادہ زبان میں پوری تفصیل سے ایسے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ ہر ذہن بآسانی سمجھ لے۔ اس کتاب کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اختلافات مجتہدین جیسے نازک موضوع کو بڑی باریک بینی سے اس کے اسباب و علل کا جائزہ لیتے ہوئے زیر بحث لایا گیا ہے اور سادہ مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ عوام الناس کو ایک طرف اس الجھن سے نجات دلائی جائے اور دوسری طرف ایسی کوششوں کو کلا کما کرنے میں بھی اقدام کیا جائے جو اجتہادی فکر کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں، تاکہ شیعت اسی ہٹاؤ اور جمود کا شکار ہو جائے جس فتنے میں دوسرے مذاہب گرفتار ہوئے۔ آخر میں قومی تفکر کے لیے اتنا کہنا ضروری سمجھوں گا کہ مذہب حقہ پر قائم رہتے ہوئے اجتہاد و تقلید پر اعتراض محض جہل مقصری کے علاوہ کچھ نہ ہوگا، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا واضح ارشاد موجود ہے کہ عام الناس کے لیے ضروری ہے کہ فقہا یعنی احکام شریعت کو تفصیل و تحقیق کے ساتھ جاننے والوں میں سے جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے اپنی نفسانی خواہشات کا تابع نہ ہو اور رسول کا فرما بردار ہو اس کی تقلید کریں۔ نیز امام زمانہ حضرت حجت علیہ السلام کا ارشاد ہے، سمانہ غیبت کبریٰ میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے علماء کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بتصدق محمد و آل محمد اس کتاب کی تصنیف و طباعت نیز عوام الناس تک پہنچانے میں تگ و دو کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ والسلام الاحقر ڈاکٹر سید محمد حسن رضوی۔ خدا کسی قوم سے علم کو نہیں اٹھا لیتا بلکہ علماء کی موت سے علم اٹھ جاتا ہے، اور جب کسی قوم میں کوئی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو اپنا قائد بنا لیتے ہیں جو بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دینے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور قوم بھی گمراہ کرتے ہیں اور قوم کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔